بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ایڈوکیٹ قرۃ العین عائشہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ دوستو، سانحہ موٹر وے جو کہ ایک بہت ہی کربناک اور دردناک قسم کا واقعہ ہے، جس میں ایک خاتون جو کہ فرانس سے پاکستان آئی تھیں، ان کو ان کے بچوں کے سامنے درندگی کا نشانہ بنا دیا گیا۔ اس کیس کے حوالے سے کچھ اپڈیٹس ہیں ہمارے چینل کے پاس جو کہ ہم آپ لوگوں سے شیئر بھی کریں گے، لیکن وہ بات جس نے مجھے سب سے زیادہ رنجیدہ کیا وہ یہ تھی کہ یہ پہلا درندگی کا واقعہ نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی یہ ملزمان کئی بار مختلف بچیوں اور عورتوں کو اپنی درندگی کا نشانہ بنا چکے ہیں۔ سانحہ گوجر پورہ یا سانحہ موٹر وے اگر میں کہوں میں پنجاب پولیس نے ابتدائی طور پر 15 ملزمان کو گرفتار کیا، جس میں کسی کا بھی ڈی این اے میچ نہیں ہوا۔ متاثرہ خاتون سے جو ڈی این اے لیا گیا وہ پنجاب فورینزک کے ڈیٹا بیس میں عابد علی نامی ملزم سے میچ ہوا، جس کا ڈی این اے 2013 میں ایک اور ریپ کیس میں لیا گیا تھا اور وہ ریکارڈ میں موجود تھا۔ یہاں پر میں صد افسوس کے ساتھ کہوں گی کہ ہمارا کرمنل جسٹس سسٹم اس قدر ناکارہ ہو چکا ہے، یہ مشینری بالکل ناکارہ ہے، جس میں پروسیکیوشن کا کسی قسم کا کوئی رول نہیں ہوتا، کوئی پارٹ نہیں ہوتا۔ پولیس تمام انویسٹیگیشن تفتیش جو ہے وہ تھانے میں بیٹھ کر کرتی ہے اور جائے وقوع پر جانا بھی پسند نہیں کرتی، اور اسی وجہ سے ایک ملزم کے خلاف جو ڈیفنس کیس ہے، کمپلیننٹ کا کیس اسی وجہ سے کمزور پڑ جاتا ہے اور ایک ملزم کو بری کر دیا جاتا ہے یہ کہہ کر کہ جی اس کے خلاف انف ایویڈنسز موجود نہیں تھے۔ عموماً آپ لوگوں نے بہت بڑے بڑے کیسز دیکھے ہوں گے جس کے بہت کلیئر ویڈیو ایویڈنسز موجود تھے، لیکن جب عدالت سے فیصلہ آیا تو پتہ چلا کہ جناب انسفیشینٹ ایویڈنس کی وجہ سے ملزم کو رہا کر دیا گیا ہے۔ عابد علی کا نام تب سرفیس ہوا جب اس کا ڈی این اے میچ ہوا۔ آج ابھی تک عابد علی کو اریسٹ نہیں کیا جا سکا۔ اس کے بعد جو نیکسٹ اسٹیپ پولیس نے اپنی انویسٹیگیشن میں اپنایا وہ تھا جیو فینسنگ کا، جس میں وہ فون جو سانحے کے دوران استعمال کیا گیا تھا وہ ایک ایسے شخص کا نکلا جس کا نام وقار الحسن تھا۔ وقار الحسن نے اپنے آپ کو ماڈل ٹاؤن لاہور تھانے میں سرنڈر کیا اور یہ بیان ریکارڈ کروایا کہ میرا اس جرم سے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہی میں وہاں پر موجود تھا۔ جہاں تک فون کے استعمال کی بات ہے تو فون اس کے بیان کے مطابق عابد علی کے پاس بھی رہتا تھا۔ عابد علی کا نام وقار الحسن نے بھی لیا اور جب ڈی این اے ٹیسٹ کیا گیا تھا تب بھی عابد علی کا ڈی این اے میچ ہو گیا، جس نے اس چیز کو انڈورس کر دیا کہ عابد علی کا اس میں یقیناً کوئی کلیدی کردار ہے۔ اسی طرح وقار الحسن نے عابد علی کے دوست شفقت کا بتایا، جس کو بعد میں پولیس نے دیپال پور سے گرفتار کیا، اور انیشل انویسٹیگیشن میں ہی شفقت نے اعتراف جرم کر لیا اور یہ بتایا کہ وہ اور عابد علی موٹر وے پر گھات لگائے بیٹھے تھے، جبکہ وہ گاڑی وہاں فیول ختم ہونے کی وجہ سے کھڑی تھی، تو عابد علی اور شفقت دونوں گھات لگائے بیٹھے تھے اور یہ چیز یقینی بنا رہے تھے کہ گاڑی کے اندر کوئی مرد موجود نہیں ہے۔ جیسے ہی ان کو اس چیز کا اطمینان ہوا، تسلی ہوئی کہ گاڑی کے اندر کوئی بھی مرد موجود نہیں ہے، تو انہوں نے گاڑی کے شیشے کو ایک پتھر کے ذریعے توڑا اور اس خاتون کو باہر نکلنے کا کہا، جس پر اس خاتون نے ریزسٹ کیا، انکار کیا، تو اس کے بچوں کو اٹھا کر جنگل میں لے گئے۔ بچوں کو اٹھا کر لے کر جانے کے بعد ماں نے مجبور ہو کر ان کا پیچھا کیا، تو وہاں انہوں نے اس عورت کو جنسی درندگی کا نشانہ بنا دیا۔ یہ تو وہ اپڈیٹس ہیں جو کہ اس سانحے کے حوالے سے ہیں۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ واقعہ شیئر کرنا چاہتی ہوں جو کہ 2013 میں عابد علی نے اپنے 4 دوستوں کے ساتھ مل کر، جن کے نام شاہد، عرفان، واحد اور زبیر ہیں، ان 5 لوگوں نے مل کر ایک پورے خاندان کو اپنی درندگی کا نشانہ بنایا، اور وہ خاندان چونکہ ایک چھوٹے سے قصبے، ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتا تھا، کسی میڈیا نے اس کو کوریج نہیں دی، نہ ہی ابھی تک وہ سرفیس ہو سکا ہے۔ اور جب انویسٹیگیشن کے دوران عابد علی کا نام سامنے آیا تو یہ ایک حیران کن فیکٹ تھا کہ 2013 15 جون کو ہونے والا واقعہ بھی ایک ریپ کیس تھا جس میں عابد علی کا ڈی این اے لے کر سٹور کیا گیا تھا۔ یہ واقعہ، یہ سانحہ بہاول نگر چک 257 کا ہے، جس میں عابد علی جیسے درندہ صفت انسان نے اپنے 4 دوستوں کے ساتھ مل کر، جن کے نام شاہد، عرفان، واحد اور زبیر ہیں، ایک پورے گھر کو اپنی درندگی کا نشانہ بنایا، جس میں یہ 5 درندہ صفت انسان ایک گھر میں داخل ہوئے، وہاں پر باپ، ماں اور بیٹی کو چارپائی سے باندھا اور پوری رات اس مجبور اور بے کس باپ کے سامنے اس کی بیوی اور اس کی بیٹی کو جنسی تشدد کا نشانہ بنایا، جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا۔ اس کیس میں عابد علی اور اس کے 2 ساتھیوں کو گرفتار کیا جاتا ہے، اور بہت ہی مزیدار بات یہ کہ ان تینوں نے اس وقوعے کے بعد بھی اعتراف جرم کیا تھا کہ ہاں ہم نے ہی اس درندگی کا مظاہرہ کیا ہے، لیکن ہمارے ہاں چونکہ بہت زیادہ فارمیلٹیز ہیں اور ہماری پروسیکیوشن بالکل ہی ناکارہ ہے، تو ہمارے پاس کنفیشن ریکارڈڈ بھی کسی طرح بھی ایویڈنس میں کام نہیں آتا، کیونکہ پولیس کے سامنے کیا گیا کنفیشن یا اعتراف جرم اس کی کوئی ایویڈنشری ویلیو نہیں ہوتی، اس کی کوئی وقت نہیں ہوتی۔ اب یہاں پر ہماری پولیس یا پروسیکیوشن کا یہ کام تھا کہ ان کے اعتراف جرم کو مجسٹریٹ کے سامنے ریکارڈ کیا جاتا، تمام فارمیلٹیز کو پورا کرتے ہوئے کنفیشن ریکارڈ ہوتا، تاکہ یہ درندہ صرف انسان رہا نہ ہوتے۔ اس واقعے کی سانحے کی بہت
بہت زیادہ ڈیٹیلز تو میرے پاس نہیں ہیں جو کہ میں اوتھینٹسٹی کے ساتھ آپ لوگوں کو بتا سکوں، لیکن یہ ہمارے کرمنل جسٹس سسٹم کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ یہ واقعہ ایک ملک گیر تحریک کی شکل اختیار کر چکا ہے اور ایک بار پھر یہ بحث چھڑ چکی ہے کہ ایسے جنسی درندوں کو سزائے موت ہونی چاہیے، اور ایز پر دا ڈگری آف دیئر offense، جس ڈگری کا انہوں نے offense کمٹ کیا ہے اس ڈگری کی ان کو پنشمنٹ ملنی چاہیے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب کا اس گھناؤنے جرم پر سزائے موت کا بہت ہی واضح موقف ہے، اور وہ لوگ جو ایسے گھناؤنے جرم کے مرتکب کرنے والے ملزمان کے لیے سزائے موت کو سخت سزا تجویز کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہاں ایک غلطی ہو گئی، ایک انسان نے کسی کو درندگی کا نشانہ بنایا تو اس کو مار کر دوسری غلطی نہیں کرنی چاہیے۔ تو میں آپ لوگوں کے سامنے قرآن مجید کی آیت کا چھوٹا سا حصہ ضرور رکھوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے الفتنۃ اشد من القتل، جو فتنہ ہے وہ قتل سے بھی زیادہ شدید ہے۔ قتل کر دینا ہیومن رائٹس کی وائلیشن نہیں ہے، ایک جیتے جاگتے انسان کو زندہ لاش بنا دینا اس سے کہیں زیادہ بڑی وائلیشن ہے۔ جتنا سویر یہ افینس ہے اتنی ہی سویر اس کی پنشمنٹ ہونی چاہیے۔ آج جو اس پنشمنٹ کو آرتھوڈاکس کہتے ہیں، آؤٹ ڈیٹڈ کہتے ہیں، کیا پرپزز ہیں کسی بھی پنشمنٹ کو گرانٹ کرنے کے جس میں سر فہرست ڈیٹرنس ہے، بھلے وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی سزاؤں میں ہو یا پھر مین میڈ سزاؤں میں ہو۔ ڈیٹرنس یا عبرت ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے، ایک بہت بڑا پرپز ہے کسی بھی پنشمنٹ کو گرانٹ کرنے کے لیے۔ پنشمنٹ تو اس کو ملتی ہے جس نے جرم کا ارتکاب کیا ہوتا ہے، لیکن باقی تمام معاشرے کے لیے وہ ایک عبرت کا نشان بنا دیا جاتا ہے تاکہ اس جرم کو پنپنے سے پہلے ہی ختم کر دیا جائے۔ وہ کیا انگریزی کا محاورہ ہے ٹو نپ دا ایول ان دا بڈ، ایسے ایول کو اس کی جڑ سے ختم کر دینا ہی ایک معاشرے کے مفاد میں ہے۔ ان تمام خبروں کے ساتھ ایک اور خبر گردش کر رہی ہے، وہ یہ ہے کہ عابد علی کے پیچھے کچھ طاقتور قوتیں موجود ہیں، کچھ طاقتور ہاتھ موجود ہیں جن کے سر پر اس کو شے ملی ہوئی ہے اور یہ گناہ در گناہ کرتا جا رہا ہے، جرم در جرم کر رہا ہے۔ اور تازہ ترین اپڈیٹ یہ ہے کہ پولیس نے عابد علی کے گرد گھیرا تنگ کر لیا ہے اور اس کو پیغامات بھی بھجوائے ہیں جس میں انہوں نے اس کو سرنڈر کرنے کے لیے ہتھیار ڈالنے کا کہا ہے، اس کی آفر دی ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ اس کے جیسے ملزمان کو جو کہ مجرمان ہیں ان کو نہ صرف گرفتار کر کے سخت سے سخت سزا دی جائے بلکہ ان کو نشان عبرت بنایا جائے تاکہ آنے والے وقت میں کوئی بھی ایسی جرت کرنے سے پہلے 100 بار سوچے بلکہ کبھی جرت ہی نہ کرے۔ آج کی ویڈیو بس یہیں تک، انشاءاللہ تعالی آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔